سعادت حسن منٹو جیسے بڑے قلمکار نے کئی سال قبل اپنے وقت کی ایک بڑی گلوکارہ اور اداکارہ نور جہاں پر یہ مضمون لکھا تھا۔ اس میں منٹو نے نور جہاں کے فن اور ان کی شخصیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ دلچسپ باتیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً وہ بتاتے ہیں کہ گلوکارہ اپنی آواز کے بگڑنے اور گلے کے خراب ہونے کا خیال کیے بغیر کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں کرتی تھی۔ منٹو نے ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں لکھا، میں نے شاید پہلی مرتبہ نور جہاں کو فلم خاندان میں دیکھا تھا۔ نور جہاں ان دنوں فلم بین لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی، قیامت تھی، لیکن مجھے اس کی شکل و صورت میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک فقط اس کی آواز قیامت خیز تھی۔ سہگل کے بعد میں نے نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا، اتنی صاف و شفاف آواز، مرکیاں اتنی واضح، میں نے سوچا اگر یہ لڑکی چاہے تو گھنٹوں ایک سر پر کھڑی رہ سکتی ہے، اسی طرح جس طرح بازیگر بنے ہوئے رسے پر بغیر کسی لغزش کے کھڑے رہتے ہیں۔ نور جہاں کی آواز میں اب وہ رس، وہ بچپنا اور وہ معصومیت نہیں رہی جو کہ اس کے گلے کی امتیازی خصوصیت تھی، لیکن پھر بھی نور جہاں ہے۔ گو لتا منگیشکر کی آواز کا جادو آج کل ہر جگہ چل رہا ہے۔ اگر کبھی نور جہاں کی آواز فضا میں بلند ہو تو کان اس سے بے اعتنائی نہیں برت سکتے۔ نور جہاں کے متعلق بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ وہ راگ ودیا اتنا ہی جانتی ہے جتنا کہ کوئی استاد۔ وہ ٹھمری گاتی ہے، خیال گاتی ہے، دھرپد گاتی ہے اور ایسا گاتی ہے کہ گانے کا حق ادا کرتی ہے۔ موسیقی کی تعلیم تو اس نے یقیناً حاصل کی تھی کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں کا ماحول ہی ایسا تھا، لیکن ایک چیز خدا داد بھی ہوتی ہے، موسیقی کے علم سے کسی کا سینہ معمور ہو مگر گلے میں رس نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالی خولی علم سننے والوں پر کیا اثر ہوگا۔ نور جہاں کے پاس علم بھی تھا اور وہ خدا داد چیز بھی کہ جسے گلا کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو قیامت کا برپا ہونا تو پھر لازم ہے۔ شراب گلے کے لیے سخت غیر مفید ہے، لیکن سہگل مرحوم ساری عمر شراب نوشی کرتے رہے۔ کھٹی اور تیل کی چیزیں گلے کے لیے کتنی تباہ کن ہیں یہ کون نہیں جانتا، مگر نور جہاں پاؤ پاؤ بھر تیل کا اچار کھا جاتی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب اسے فلم کے لیے گانا ہوتا تھا تو وہ خاص اہتمام سے پاؤ بھر اچار کھائے گی، اس کے بعد برف کا پانی پیے گی، پھر مائکرو فون کے پاس جائے گی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح آواز نکھر جاتی ہے۔ یوں آواز کیوں کر نکھرتی ہے، گلا کیسے صاف ہوتا ہے، اس کے متعلق نور جہاں ہی بہتر جانتی ہے۔ یوں میں نے اشوک کمار کو بھی برف استعمال کرتے ہوئے کہ دیکھا کہ جب اسے گانے کی صدا بندی کرانی ہوتی ہے وہ سارا وقت برف کے ٹکڑے چباتا رہتا ہے۔ جب تک ریکارڈ زندہ ہیں سہگل مرحوم کی آواز کبھی نہیں مر سکتی۔ اسی طرح نور جہاں کی آواز بھی ایک عرصے تک زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے کانوں میں اپنا شہد ٹھپکاتی رہے گی۔